یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جن کے درمیان کچھ تھا، صحابہ کے درمیان کچھ تھا، اور بھئی کیا تھا؟ محبت کے سوا کچھ نہ تھا، محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ محبت تھی، محبت کے رشتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں اور ایک بیٹے کا نام علی بھی رکھتے ہیں، ایک بیٹے کا نام عمر بھی رکھتے ہیں۔ اٹھاؤ نا تاریخ کربلا، آپ لوگ بن گئے ہو لکیر کے فقیر، آپ لوگ مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھتے اور دوسرے لوگ آپ کو دور کر رہے ہیں۔ بھئی حضرت عباس علمدار، ان کے بارے میں تو بڑا سینہ پار کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جی امام علی مقام حضرت امام حسین کے بھائی تھے، اور جس طرح امام علی مقام حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار جنہوں نے میدان کربلا کے اندر اپنے بازو کٹائے ہیں، اسی طرح میدان کربلا کے اندر جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کے ایک بیٹے جن کا نام ابو بکر ہے اور ایک بیٹے عمر ہے، وہ بھی میدان کربلا کے اندر امام علی مقام پر اپنی جان کو نچھاور فرماتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ اگر کوئی لڑائی ہو تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو؟ کوئی محلے کے اندر آپ نے سنا ہو، کوئی اپنے شہر کے اندر سنا ہو، کوئی کہیں پہ سنا ہو کہ جی فلاں بندے نے، فلاں مسلمان نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے؟ اور بھائی ہم لوگ باغیرت ہیں اس لیے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتے، بلکہ جو دشمن ہوتا ہے ہم تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں خبردار بھائی جی اور نام ہی نہیں لینا ساڑی اور نہ دشمنی، یہی نہیں کہتے؟ ہمارا یہی طریقہ کار نہیں کہ جو ہمارا دشمن ہو ہم اس کا نام بھی سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، پھر امام حسن مجتبیٰ بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، پھر حضرت علی مرتضیٰ نے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ یہ پیغام دے دیا کہ بھئی عمر کے ساتھ میری دشمنی نہیں بلکہ عمر کے ساتھ تو میری رشتہ داری ہے، میں نے عمر کو اپنی بیٹی دی ہے، وہ میرا داماد ہے، پھر اس کے ساتھ میری دشمنی کیسے ہو سکتی ہے، لڑائی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سامعین آپ اس بات کو سمجھیے، مسئلے کی نوعیت کو سمجھیے کہ ان کے درمیان اگر کچھ تھا تو صرف محبت تھی، محبت کے سوا ان کے درمیان میں کچھ بھی نہ تھا۔ اور پھر جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کو اٹھاؤ، سیرت کو اٹھاؤ، جتنا پیار اصحاب اہل بیت اطہار کے ساتھ فرماتے ہیں، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوا ہوں، خدا کی قسم اتنا پیار وہ اپنی سگی اولادوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ رب بلند آواز سے کون ہے سبحان اللہ؟ اتنا پیار اصحاب ثلاثہ اپنی سگی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے جتنا پیار یہ جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ کرتے ہیں۔ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، اجازت طلب کی کہ میں ابا جی آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، قاصد کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ملاقات کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیغام بھیجا کہ شام کو بات ہوگی، اس وقت میں خلافت کے امور سر انجام دے رہا ہوں، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، تم واپس چلے جاؤ۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے واپس پلٹے، جب واپس پلٹے تو امام حسن مجتبیٰ آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ جب جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹتے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ابا جی نے مجھے بھی ملنے کے لیے ٹائم نہیں دیا، ان کے پاس ٹائم نہیں، وہ بڑے مصروف ہیں، لہذا آپ واپس جا سکتے ہیں، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ جناب سیدنا حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اتنی بات سنی آپ واپس تشریف لے آئے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلا
کہ جی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تھے اور واپس چلے گئے ہیں. آپ نے پیغام بھیجا, امام حسن مجتبی کو بلایا اور پھر فرمانے لگے اے حسن پاک آپ کیوں واپس گئے؟ امام حسن مجتبی آپ فرماتے ہیں یا حضرت آپ نے اپنے سگے بیٹے کو ملنے کے لیے وقت نہیں دیا, میں نے یہ سمجھا کہ آپ کے پاس وقت نہیں, اگر آپ کے پاس وقت ہوتا تو آپ اپنے سگے بیٹے کو وقت دیتے, آپ نے اس کو وقت نہیں دیا تو مجھے آپ کیسے وقت دیتے؟ تو امام جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن میرا بیٹا عبداللہ کہاں, تم کہاں, میرے سر پر جو بال ہیں یہ بھی تم لوگوں کی برکت کے ساتھ اگے ہوئے ہیں. وظائف مقرر کیے. جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور کے اندر جب مدینہ کے اندر کیسر و کسرا کے خزانے پہنچے اور پھر ریل پیل ہوئی پیسے کی, جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وظائف مقرر کرتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ وہ اصحاب جو میدان بدر کے اندر حضور کے ساتھ شریک تھے جن کی تعداد 313 تھی, انہیں حضور بھی اپنے دور کے اندر عزت دیا کرتے تھے. جناب سیدنا حضرت ابو بکر بھی عزت دیا کرتے تھے اور جناب سیدنا حضرت عمر فاروق بھی ان کو عزت سے مالا مال فرمایا کرتے تھے. اس لیے جب وظائف مقرر کیے گئے تو ان اصحاب کے وظائف تمام اصحاب سے زیادہ تھے. یہ جو کبار صحابہ تھے, بڑے صحابہ تھے, ان کے وظائف باقی تمام صحابہ سے زیادہ تھے. اور جب جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن مجتبی امام علی مقام حضرت امام حسین کے وظائف کو مقرر کرتے ہیں تو جناب سیدنا حضرت عمر فاروق ان اصحاب کے برابر ان کے وظائف کو مقرر فرماتے ہیں. اپنے بیٹوں کے وظائف کم مقرر کرتے ہیں. بیٹے نے اعتراض کیا, ابا جی میرا وظیفہ امام حسن مجتبی امام علی مقام حضرت امام حسین سے بھی تھوڑا کم, ان کے برابر بھی نہیں, ان سے کم. جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال کے اندر آئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے حسن و حسین کا مقابلہ تو کس طرح کر سکتا ہے؟ حسن و حسین وہ ہیں جن کا نانا نبی ہے, جن کا بابا علی ہے, جن کی ماں فاطمہ ہے, جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے آیہ تطہیر کو نازل کیا ہے. تم اپنا مقابلہ ان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اصحاب کا عقیدہ تھا اہل بیت اطہار کے متعلق. اس انداز سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگی کے اندر, اپنے دور حیات کے اندر اصحاب کو ترجیح دیا کرتے تھے. جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر جب شاہ ایران کی بیٹی قیدی بن کے آئی, جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو عام مجاہدین کے اندر بانٹ دیا جائے. جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں اے عمر, وہ بادشاہ کی شہزادی ہے, کسی شہزادے کے نکاح میں جانی چاہیے. جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر تھی, عبداللہ ابن عمر تھی جو کہ جناب سیدنا حضرت عمر کے بیٹے تھے. جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ شہزادی ہے تو یہ شہزادے کے نکاح میں جائے گی. اور پھر جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکاح پڑھاتے ہیں حضرت شہر بانو کا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ.